بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سورائسس پہ بات کریں گے۔ سورائسس جلد کی ایسی بیماری ہے جس میں سرخ چھلکے دار دھبے جلد پہ بنتے ہیں اور ان پہ سفید تہ ہوتی ہے۔ یہ دھبے عموماً آپ کی کوہنیوں پر، گھٹنوں، سر اور کمر کے نچلے حصے پہ نکلتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ بھی یہ جسم کے دوسرے حصوں پہ نکل سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں میں چھوٹے چھوٹے دھبے بنتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں میں اس کی وجہ سے خارش اور تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی کا 3% حصہ سورائسس سے متاثر ہے۔ یہ عمر کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر بڑوں میں 35 سال کی عمر تک کے افراد زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اور یہ مردوں اور عورتوں کو یکساں متاثر کرتا ہے۔ سورائسس کی شدت ہر انسان میں مختلف ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگوں میں اس سے معمولی سی جلن ہوتی ہے، لیکن کچھ لوگوں میں سورائسس ان کی معیاری زندگی پر اثر ڈالتا ہے۔ سورائسس کی سب سے عام قسم پلیک سورائسس ہے، جس میں ابھرے ہوئے سرخ اور چھلکے دار دھبے جلد پہ نکلتے ہیں جن میں خارش ہوتی ہے۔ یہ عموماً سر پہ، گھٹنوں اور کوہنیوں کے پیچھے نکلتے ہیں۔ دوسری اقسام میں ایک گٹیڈ سورائسس ہے، جس میں چھوٹے چھوٹے بہت سے دھبے جسم کے بڑے حصوں میں نکلتے ہیں۔ سورائسس کی یہ قسم خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کو متاثر کرتی ہے۔ سورائسس کی ایک اور قسم انورٹ سورائسس ہے، جس میں اسکن فولڈز کے درمیان ہموار سطح کے سرخ دھبے جلد پہ نکلتے ہیں۔ پسٹیولر سورائسس بھی سورائسس کی ایک قسم ہے، جس میں پیپ سے بھرے ہوئے دانے جلد پہ نکلتے ہیں۔ یہ غیر متعدی ہوتی ہے۔ ایریتھروڈرمک سورائسس ایک ریئر قسم ہے جو خطرناک اور جان لیوا ہوتا ہے، جس میں پورے جسم پہ دھبے پھیل جاتے ہیں۔ سورائسس کے مریضوں میں جلد کے خلیے تیزی سے بنتے ہیں۔ جلد کے خلیے عام طور پر 3 سے 4 ہفتوں میں بنتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، لیکن سورائسس میں یہ عمل گھٹ کر صرف 3 سے 7 دن تک رہ جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے جلد پر مردہ خلیے جمع ہو جاتے ہیں جو خشکی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اگرچہ سورائسس کے ہونے کے عمل پوری طرح سے معلوم نہیں ہے، لیکن یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق ہمارے مدافعتی نظام میں کسی مسئلے کی وجہ سے ہے۔ ہمارے جسم میں مدافعتی نظام ہمیں مختلف قسم کی وبائی امراض اور دوسری بیماریوں سے بچانے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، لیکن سورائسس میں کسی وجہ سے یہ مدافعتی نظام ہمارے جلد کے صحت مند خلیوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ سورائسس ایک موروثی بیماری ہے، اگرچہ یہ واضح نہیں ہے کہ ہماری جینز کس طرح سورائسس کرنے کا موجب بنتی ہیں۔ بعض دفعہ کچھ چیزوں کی وجہ سے بہت سے لوگوں میں سورائسس کی علامات شروع ہو جاتی ہیں یا بگڑ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جلد پہ کوئی زخم لگ جائے، گلے کا انفیکشن ہو جائے، اور کچھ دوائیوں سے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ یہ ایک غیر متعدی بیماری ہے، اس لیے یہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو نہیں لگ سکتا۔ سورائسس کا کوئی مکمل علاج نہیں، لیکن کچھ دوائیوں اور علاج سے سورائسس کی علامات اور دھبوں کو کم کیا جا سکتا ہے۔ زیادہ تر کیسز میں ٹاپیکل ٹریٹمنٹ دی جاتی ہیں، جیسے کہ وائٹامن ڈی انالاگز یا ٹاپیکل اسٹیرائڈز۔ ٹاپیکل ٹریٹمنٹ میں کریم یا آئنٹمنٹ یعنی مرہم تجویز کی جاتی ہے۔ اگر اس علاج سے افاقہ نہ ہو یا آپ کی علامات زیادہ شدید ہوں تو فوٹو تھراپی سے علاج کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ علاج میں آپ کی جلد پہ مختلف قسم کی شعاعیں ڈال کر علاج کیا جاتا ہے۔ اگر ان طریقہ علاج سے بھی افاقہ نہ ہو یا علامات زیادہ شدید ہوں تو سسٹمک ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، جس میں اورل یا انجیکشن کی صورت میں دوائیاں دی جاتی ہیں۔ سورائسس کے نتیجے میں جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں، ان میں آنکھوں کی بیماریاں جسے اوکولر سورائسس کہتے ہیں، اور انگلیوں اور پنجوں کے جوڑوں میں سوجن ہوتی ہے جسے سورائٹک آرتھرائٹس کہتے ہیں۔ سورائسس کے ساتھ اور بیماریوں کے خطرات بھی بڑھ جاتے ہیں، جیسے کارڈیو واسکولر ڈیزیز یعنی دل اور خون کی رگوں کی بیماریاں، ذیابیطس، موٹاپا، احساس کمتری اور ڈپریشن جیسی بیماریاں شامل ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سب کے سننے کا شکریہ۔